ایک گاؤں کی لڑکی جس کا نام ہیرا تھا اپنی سادہ زندگی گزار رہی تھی۔ ہیرا کا گاؤں پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا جہاں ہر طرف سرسبز کھیت اور درختوں کی چھاؤں تھی۔ ہیرا کا دل ہمیشہ ان قدرتی مناظر سے جڑا رہتا اور وہ گاؤں کی پرسکون زندگی سے بہت خوش تھی۔ ہیرا اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ والد کھیتوں میں کام کرتے تھے جبکہ والدہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ ہیرا خود بھی اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتی اور روزمرہ کی زندگی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ بہت سادہ اور معصوم سی لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی اس گاؤں تک ہی محدود تھے۔ ایک دن جب ہیرا کھیتوں میں کام کر رہی تھی، ایک اجنبی گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی۔ گاڑی شہر سے آئی تھی اور اس میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام علی تھا۔ علی اپنے دوست کے ساتھ گاؤں آیا تھا کیونکہ وہ یہاں ایک منصوبے کے سلسلے میں کام کر رہا تھا۔ علی ایک تعلیم یافتہ اور شہر کا لڑکا تھا۔ وہ گاؤں کی سادہ زندگی اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ علی کی نظر جب پہلی بار ہیرا پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ ہیرا کی سادگی اور معصومیت نے اس کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی۔ ہیرا بھی علی کو دیکھ کر کچھ حیران تھی کیونکہ اس نے کبھی شہر کے لوگوں کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ علی کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ علی اور ہیرا کی ملاقاتیں کبھی کبھار ہوتی تھیں جب علی گاؤں کے مختلف حصوں میں اپنے کام کے سلسلے میں آتا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ ایک خاموش تعلق بننے لگا۔ علی ہیرا کی سادگی اور قدرت سے محبت کرنے والے کی دل کی قدر کرتا تھا اور ہیرا علی کے علم اور دنیا کی وسیع نظریات سے متاثر ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد علی نے محسوس کیا کہ وہ ہیرا سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ خود کو روکنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہر اور گاؤں کی زندگی میں بہت فرق ہے، لیکن دل کے معاملے میں دلیل کہاں چلتی ہے۔ ہیرا بھی علی کے لیے دل میں کچھ خاص محسوس کرنے لگی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات کو سمجھنے میں کچھ وقت لے رہی تھی۔ ایک دن علی نے ہیرا کو کھیتوں میں اکیلا پایا۔ دونوں میں کچھ لمحے خاموشی میں گزرے اور پھر علی نے آہستہ سے کہا، ہیرا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہیرا نے حیرت سے علی کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچنے لگی۔ میں شاید تمہارے لیے کوئی موزوں انسان نہیں ہوں، علی نے دھیرے سے کہا، مگر دل کی سچائی سے کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہیرا نے کچھ پل کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ علی اور اس کی دنیا میں بہت فرق ہے، مگر محبت کی طاقت نے ان سب فرقوں کو بھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ علی، ہیرا نے آہستہ سے جواب دیا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں اور شاید میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن کیا ہمارا ساتھ ممکن ہے؟ تم شہر کی ہو اور میں اس چھوٹے سے گاؤں کی۔ علی نے ہیرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
محبت کے لیے شہر یا گاؤں کا فرق نہیں ہوتا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہوں، چاہے وہ یہاں گاؤں میں ہو یا شہر میں۔ ہیرا کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر اس کے ساتھ کچھ خدشات بھی پیدا تھے۔ اس نے علی کو بتایا کہ گاؤں کی زندگی بہت مختلف ہے اور اسے یقین نہیں کہ وہ شہر کی تیز زندگی کو قبول کر پائے گی۔ علی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور ان دونوں کے بیچ محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ اس رات ہیرا بہت دیر تک جاگتی رہی۔ وہ علی کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علی کی محبت سچی ہے، مگر اسے اپنے والدین اور گاؤں والوں کی رد عمل کا بھی خیال تھا۔ گاؤں کی روایات بہت سخت تھیں اور ہیرا کے لیے اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم اٹھانا بہت مشکل تھا۔ چند دن بعد علی نے ہیرا کو بتایا کہ اسے شہر واپس جانا ہے کیونکہ اس کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ علی نے ہیرا سے کہا کہ وہ اس کے جواب کا انتظار کرے گا اور چاہے جتنا وقت لگے وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہیرا بہت اداس تھی، لیکن اس نے علی سے وعدہ کیا کہ وہ جلد اس سے رابطہ کرے گی۔ علی کے جانے کے بعد ہیرا نے اپنے والدین سے علی کے بارے میں بات کی۔ شروع میں وہ بہت ناراض ہوئے اور ہیرا کے لیے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر ہیرا نے انہیں محبت کی سچائی اور علی کی خلوص سے دل سے اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد ہیرا کے والدین نے آخر کار علی کو ملنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے علی کو گاؤں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اسے بہتر طور پر جان سکیں۔ جب علی دوبارہ گاؤں آیا تو اس نے ہیرا کے والدین سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے ارادے ظاہر کیے۔ اس نے بتایا کہ وہ ہیرا سے سچی محبت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ ہیرا کے والدین کو علی کی سچائی اور خلوص نے متاثر کیا۔ انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہیرا اور علی کی محبت نے ثابت کر دیا کہ حقیقی محبت فرقوں اور فاصلے سے بالاتر ہوتی ہے۔ وہ دونوں شہر اور گاؤں کی زندگیوں کے فرق کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہنے لگے۔ یوں ایک سادہ سی گاؤں کی لڑکی اور شہر کے لڑکے کی محبت نے سب کو یہ سبق دیا کہ اگر محبت سچی ہو تو کوئی بھی رکاوٹ راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔